جبرائیل علیہ السلام کون ہے اور ان کے کیا صفات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے۔ تو کچھ فیکٹس جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریئر فیکٹس اباؤٹ حضرت جبرائیل۔ ان کا جو نام ہے تھوڑا سا جو ہے آپ لوگ غور کریں، ملتے جلتے نام ہوتے ہیں فرشتوں کے، جیسے جبرائیل ہوا، میکائیل ہوا، اسرافیل ہوا، اسرائیل ہوا۔ قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر آتا ہے یا بنی اسرائیل۔ تو یہ ایل والے جو الفاظ ہوتے ہیں لاسٹ میں، یہ جو ڈبل ای اور ایل جو آتا ہے، یہ ہبریو لینگویج میں اللہ کے معنی جو ہے یہ دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو نام آ رہے ہیں، جیسے جبرائیل کا جو معنی ہوتا ہے یہ ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ ایسے ہی بتایا گیا میکائیل، میکائیل کے معنی بتائے گئے عبید اللہ، عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو عبید اللہ یعنی اللہ کا چھوٹا بندہ۔ تو یہ ایل 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 والے جو ورڈز آتے ہیں ہبرو میں، اس سے اللہ سے جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں، جیسے ہم عربی میں عبداللہ بولتے ویسا ہی یہ ہے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل جو ہم کہتے تو اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسرائیل کہہ کر پکارا حضرت یعقوب کو، یعنی اللہ کا خاص چنندہ بندہ۔ ہم بات کر رہے تھے فرشتوں کو لے کر، حضرت جبرائیل کے تعلق سے جو ہے ہارون صدیقی صاحب نے بھی جو ہے اچھے سے تفصیل بیان کی، روح القدس وغیرہ کی۔ تو حضرت جبرائیل کا جو ہے بہت بڑا مقام ہے، اور ان کے مقام کو ایکسیپٹ کرنا اور ان میں بلیو کرنا، فیتھ رکھنا، یہ سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب ہم سورہ بقرہ سٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو ہمارے لیے ایک عبرت اور نمونہ بنا کر، ایگزامپل بنا کر پیش کیا، وہ ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے لوگ ایسے تھے جو فرشتوں سے بغض رکھا کرتے، خاص طور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کا بغض تھا، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، یعنی جو اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے رسولوں سے، اور نام لے کر کہا جو جبرائیل اور میکائیل سے بغض رکھے، جو جبرائیل اور میکائیل سے عداوت رکھے، جو جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی پکڑے، گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اللہ سے دشمنی پکڑی ہے، اللہ سے عداوت کی ہے، اللہ سے جو ہے اس نے بغض رکھا ہے۔ معاملہ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں جب گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے، ہجرت کر کے، وہاں پر جیوش پیپل سے سامنا ہوا، تو وہ لوگ آتے اور دین کی باتیں پوچھتے، چیک کرنے کی کوشش کرتے کہ کیا واقعی یہ پیغمبر ہیں یا نہیں۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ یہی معاملہ ہوا کہ یہ آئے، کچھ چیزیں اللہ کے نبی سے پوچھی، اللہ کے نبی نے قسم کھلا کھلا کر ان کو کہا کہ قسم کھا کر کہو کہ میں نے جو جواب دیا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ دوسرا سوال کیا تو دوسرے کے جواب میں بھی ایسے ہی کہا۔ تیسرے سوال میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس فرشتے کے بارے میں ہمیں بتائیے جو آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل میرا دوست ہے، میرا امین ہے، وہی پہلے پیغمبروں کے پاس جو ہے وحی لاتے تھے، اور میرے پاس بھی وہی پیغمبر، یعنی وہی اللہ کا جو پیغمبر فرشتہ ہے حضرت جبرائیل، انہوں نے میرے پاس وحی لے کر آئی ہے۔ تو اب یہ اسرائیل کے لوگ، یہ جوش پیپل کہنے لگتے ہیں کہ ہائے افسوس، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے اور آپ اس کو اپنا ولی بتا رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کا ولی میکائیل ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جبرائیل تو ایسا فرشتہ ہے جو عذابات کے فیصلے لے کر آتا ہے، جو لوگوں پر پنشمنٹس لے کر آتا ہے، یعنی ان کے اوپر پنشمنٹس ہوئی تھی نا پچھلے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے جن کی قوم میں یہ تھے، بعض پیغمبروں کو تو انہوں نے قتل تک کیا تھا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میکائیل تمہارے دوست ہوتے، کیونکہ میکائیل پیداوار اور جو ہے پھل پودے، فروٹس، یہ وہ چیزوں پر معمور ہے، بارش پر معمور ہے، پانی کے ذریعے اللہ پیداوار کرتے ہیں۔ جبرائیل عذابات لاتا ہے، تو اسی لیے جبرائیل تمہارا دوست ہے تو ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے ہر مسلمان کے لیے فرض کیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے، فرشتوں پہ بھی ایمان لانا ہے، رسولوں پہ بھی ایمان لانا ہے، اور ساری کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جیسے کہ ہارون بھائی نے کہا سورہ دخان کی آیتیں، آئی گیس سورہ دخان کی آیتیں ہارون بھائی بتا رہے تھے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے ہر امر کی، ہر فیصلے کی، ہر حکم کی۔ تو یہ تقسیم سے خوش ہونا ہی ہمیں چاہیے، کبھی جو ہے مایوس ہمیں نہیں ہونا ہے۔
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ کی طرف سے کی گئی ہے. اگر اللہ کی تقسیم پر میں ناراضگی اگر جتاتا ہوں یا مایوسی اگر جتاتا ہوں یا سیٹسفائیڈ میں نہیں ہوں، تو انڈائریکٹلی اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اللہ کی تقسیم سے ناخوش ہوں. تو اللہ کی تقسیم سے ناخوش ہونا گویا کہ اللہ سے ناخوش ہونا. تو یہ بڑا جو ہے شیطان کا وسوسہ کہیے یا حملہ کہیے جو ہمارے دلوں پر آتا ہے کہ ہم اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے درجے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور احساس کمتری کا ہم جو ہے شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی اپنے سے اونچے والے کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. نیچے والوں کو دیکھو گے تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو پھر تمہارے اندر ناشکری والا احساس پیدا ہوگا. تو 6 پلرس آف فیتھ میں اللہ پہ یقین کرنا ہے، اینجلس پہ یقین کرنا ہے، بکس پہ یقین، میسنجرس پہ یقین، بلیو ان دا لاسٹ ڈے، بلیو ان دا ڈیوائن ڈکری. جو فیصلے اللہ نے کیے ہیں، جو تقدیریں اللہ نے ہماری کی ہے، اس پر ہمیں سیٹسفائیڈ رہنا ہے کہ ہمارے پروردگار نے جو کچھ فیصلہ میرے لیے کیا، جیسی بھی تقدیر مجھے دی ہے، میں اس سے خوش اور راضی ہوں. کیا ہی جو ہے ہم ایسے سوچیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ہم اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور سیٹسفائیڈ ہیں اللہ کے حکم سے، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیٹسفیکشن کو دیکھ کر ہمیں جنت سے جو ہے نوازے گا انشاءاللہ. It is upon the Muslim to believe that the angel exist, that they are the creation of Allah, and that some of them have been given names, جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل وغیرہ. جبرائیل was the one of the angels in Islam who brought وحی، جو وحی کے کام پر معمور ہیں، جو وحی جو ہے لے کر آتے ہیں. اللہ نے جو ہے ان کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہم کو بتائے ہیں قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Indeed, the Quran is a word conveyed by a noble messenger. اللہ کے ذریعے جبرائیل کے ذریعے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کڑی بنتی ہوئی آئی. اور یہ جو دونوں بیچ میں آ رہے ہیں، اللہ اور انسانوں کے بیچ میں جو دو کڑی بن رہے ہیں، فرشتہ اور پیغمبر، یہ دونوں امین ہیں، یہ دونوں امانت دار ہیں، اور ان کی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ ان کے دل کی باتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین. ایک دو اور جو ہے کیریکٹرز، ذی قوہ، possessed of power، ان کے جتنی طاقت کسی کے پاس نہیں. جیسے احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل کے پروں کو میں نے دیکھا، جبرائیل کے پر 600 جو ہے ان کے پر ہیں. ایک ایک پر ایسا ہے کہ ایک پر میں پوری دنیا سما جائے اتنا بڑا ایک پر ہے. تو 600 پروں کے یہ حامل ہیں، اور ان کے پروں سے موتی اور جو ہے یاقوت وغیرہ جو ہے جھڑتے رہتے ہیں. یعنی اتنا بہترین جو ہے اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے. possessed of power. دوسرا with the throne's owner. اللہ جس عرش پر ہیں اس عرش کے اٹھانے والوں میں سے یہ ایک ہے، اور جتنے فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں ان کے جو ہے انچارج یہ ہیں. مطاعن ثم امین، اوبیڈ، کبھی ان سے نافرمانی نہیں ہوتی، کبھی یہ جو ہے وہ شیطان کی طرح سامنے سے اللہ سے جواب سوال نہیں کرتے، ہر بات اللہ کی جو ہے مانتے ہیں اور امانت داری کے ساتھ اس کو جو ہے پہنچاتے ہیں پیغمبروں تک اور انسانوں تک. اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں 2-4 اور پوائنٹس جو ہے انٹرسٹنگ والے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کچھ واقعات بھی جو ہے شیئر کروں گا. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم saw him twice in his actual form. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، 63 سالہ زندگی، جس میں سے 23 سال ان کی پیغمبری والی زندگی ہے، اس میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. From Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, who said, the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam saw Jibreel in his true form. He had 600 wings, each of which covered the horizon. There fell from his wings jewels, pearls and rubies. Only Allah knows about them. Prophet sallallahu alayhi wasallam said, I saw Jibreel descending from heaven, and his great size filled the space between the heaven and the earth. اتنا بڑا ان کا قد و قامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایسی حالت میں ان کو دیکھا کہ ان کا جو اپر باڈی ہے وہ آسمانوں میں ہے اور لوور باڈی زمین پر. اتنا جو ہے لمبا قد اللہ نے جو ہے ان کو بنایا ہے، اور صرف 2 ہی مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی ایکچوئل فارم میں دیکھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیا کس طرح کرتے تھے؟ Did angel Jibreel ever appear in human form؟ کیا یہ انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی آئے؟ Jibreel alayhi salam used to come to Prophet sallallahu alayhi wasallam in different forms. Sometimes he would appear in the form of Dihya al-Kalbi. یہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت جو ہے صحابی تھے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو دیکھتے تو کہتے کہ جو ہے حضرت جبرائیل میرے پاس ان کی جو ہے شکل میں آتے ہیں، ان کی شکل میں آتے ہیں اور مجھ کو جو ہے اللہ کا کلام سکھا کر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے بھی یہی چیز جو ہے مروی ہے، اور ایک بہت زبردست جو ہے حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ حدیث کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ اٹ واز نریٹڈ دیٹ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ said while we were with the messenger of Allah، کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، whose garment was exceedingly white، جس کے کپڑے بہترین انداز میں سفید تھے، جن کے بال ایک دم جو ہے گھنے اور بلیک ان دا کلر، اینڈ دیر ویئر نو سائن آف ٹریول آن ہم، اور یہ ایسا آدمی تھا جو ہم میں سے نہیں تھا، یعنی ہمارے شہر میں سے، ہمارے علاقوں میں سے یہ نہیں تھے، اور ان کو دیکھنے سے ایسا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بڑے لمبے سفر سے آئے، اچانک سے یہ اپیئر ہوئے تو ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں، قریب آ کر ان کے جو ہے زانو سے اپنی زانو لگاتے ہیں اور ان کے رانوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ اے محمد مجھے دین کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، زکوٰۃ دینا، نماز قائم کرنا، آخرت کے دن کا یقین کرنا، یہ جو ہے ایمان ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ مجھے جو ہے قیامت کے دن کے بارے میں بتاؤ، تو پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پوچھنے والا ہے اس کو مجھ سے زیادہ بہتر معلوم ہے کہ جو ہے قیامت کب آنے والی ہے۔ تو یہ کچھ سوال جواب ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس انسان کے بیچ، اور پھر سوالات کے ہونے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بے چینی سے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو حضرت عمر کو وہ کہتے ہیں دیکھ کر کہ اے عمر تم جانتے ہو یہ کون آدمی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ایسے آدمی کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل ہیں جو تمہیں تمہارا دین سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو بڑی حدیث جبرائیل کے نام سے بڑا مشہور۔ مریم the mother of Prophet Isa also met angel Jibrail in a human form۔ شاید ہم اس کو نیکسٹ سیشن میں لینے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہارون بھائی یہ آیت ہم کرنے والے ہیں نا سورہ آل عمران کی، بی بی مریم اور جی جبرائیل جی کے بھی جی جی انشاءاللہ یہ بہت انشاءاللہ۔ بہترین ڈسکشن آئے گا اس میں انشاءاللہ، جو آلٹرنیٹ ڈے کل نہیں پرسوں ہم کریں گے تاخرات میں، ضرور آپ لوگ جوائن کریے گا۔ بہت انٹرسٹنگ جو ہے اس میں 1.5 پیج کا یہ کنورزیشن ہے پورا ہاں قرآن کو لے کر، تو آپ لوگ ضرور اس کو جوائن کریے گا۔ تو حضرت جبرائیل، حضرت مریم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں جو ہے ڈالا گیا تھا، حضرت یعقوب، حضرت یوسف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب انہیں کنویں میں ڈالا، حضرت جبرائیل نیچے کنویں میں موجود تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں حضرت یوسف کو پکڑا، ان کو اطمینان دلایا اور ان کو جو ہے اللہ کی وحی جو ہے پہنچائی۔ تو بے شمار واقعات ہیں حضرت جبرائیل کو لے کر۔ آخر میں یہ چیز جان لیجئے کہ ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں روح القدس کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، یہ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ شب قدر کی جو رات ہے، آڈ نائٹس جو ہم جاگنے کا یا عبادتوں کا جو اہتمام کر رہے ہیں، اس میں حضرت جبرائیل فرشتوں کی فوج لے کر زمین پر آتے ہیں، اور جتنے لوگ عبادتوں میں مشغول ہیں ان ساروں پر سلامتی جو ہے بھیجتے ہیں۔ احادیث میں اس کو اور ایگزیجریٹ کر کے یہاں تک بتایا گیا کہ جو بندہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اس رات، حضرت جبرائیل اس انسان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور سلامتی بھی بھیجتے ہیں۔ اور اس کی علامت نشانی اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ جس انسان سے ملاقات حضرت جبرائیل کی ہوتی ہے، دیکھتے تو نہیں ہیں ہم، لیکن فیلنگ ہمارے اندر آتی ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں میں جو ہے پانی آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سائن بتائی گئی، تو اس کو بڑا اہم جانیے کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو سارے پیغمبروں کے پاس وحی لاتے تھے، بڑے بڑے پیغمبروں کا انہوں نے سپورٹ کیا۔ ان سے اگر ملاقات کا شرف حاصل کرنا ہے تو ان آڈ نائٹس میں شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے